اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کریم کے فضل و کرم سے سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فیضان سے آج آپ کے ادارہ غوثیہ رضویہ کا جو اس محفل شریف کا انعقاد کیا گیا بسلسلہ جشن مولود کعبہ، جشن مولود، اللہ کریم کا اہل سنت پر اس قدر کرم ہے کہ بات انبیاء کی ہو تو تب بھی ہم ان کے غلام ہیں، بات ان کی مقدس بیویوں کی ہو تو تب بھی اہل سنت ان کے غلام ہیں، بات ان کی عطرت پاک کی ہو، نسل پاک کی ہو، آل پاک کی ہو، ذریت پاک کی ہو تو تب بھی اہل سنت ان کے غلام ہیں، اور بات ان کے مقدس صحابہ کرام کی ہو تو تب بھی اہل سنت ان کے، اور بات اگر انبیاء کے حقیقی ورثاء، نائبین اور خلفاء، علماء ملت، اولیاء عظام کی ہو تو تب بھی ہم ان سب کے غلام ہیں۔ یہ شرف جو ہے خالق نے صرف اہل سنت کو ہی عطا فرمایا ہے، باقی کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو کسی کو، اور ظاہر ہے یہ سارے نفوس قدسیہ ہیں، کسی سے بھی تکلیف ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ آج مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ولادت بسعادت کے حوالے سے آپ کے مقام کی طرف ہمارے موضوع کو انشاءاللہ جتنا اللہ نے چاہا ہم اپنے موضوع کو آگے لے چلیں گے۔ مقام علی، عنوان کیا ہے؟ مقام علی۔ میرے قریبی بندے نے ایک فرمائش کی ہے، میں پہلے اس کو دین کے اعتبار سے قریبی بندے نے اس کو عرض کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم احادیث کی طرف آئیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 10 گھنٹے کا بھی اگر ہم لیکچر دیں احادیث و قرآن کی روشنی میں، 20، 50، 100، 1000، 10,000 گھنٹے، لاکھ گھنٹے کا بھی لیکچر دیا جائے مولا کائنات کے مقام پر، تو اگر کسی کو سمجھ ہونا تو یہ جو چند اشعار ہیں وہ سارا اس کے اندر بند کیا گیا، اگر کسی کو سمجھ ہو تو، اگر کسی کو، ظاہر بات تو ساری سمجھ سے ہی چلتی ہے۔ فرمایا خاموش ہیں
کیا ہے؟ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. عجیب بات ہے، ابھی خاموش ہیں. فرمایا خاموش ہیں تو دین کی، آپ نے بولنا ہے الحمدللہ ہم علی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم کسی سے دشمنی اور بغض نہیں رکھتے کیونکہ ہم پکے مسلمان ہیں. تو جس حیدر کرار کی ولادت کے معاملے میں آپ بیٹھے ہیں نا، تو جیسے آپ شجاع، قوی، بہادر، تو کم از کم آپ ان کی ولادت کے موقع پہ کچھ تھوڑا سا بولنے کا ماحول تو بنائے نا. کم از کم کیا فرمایا کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان، گر بولے، یہ تو خاموش ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن ہمیں بتاتا ہے ایمان اس طرف ہے، دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ارے ایمان یہ کہتا ہے، اسلوب کو سمجھنا، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. پھر ایمان کیا کہتا ہے؟ ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان، میری جان، میری جان. اور یہ سب احادیث مبارکہ کا ہی مفہوم ہے. جس کو علی سے حقیقی محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سرکار کا اپنا فرمان. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اس امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، باغ نبوت، نبوت کا باغ، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہیں دو پھول، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے. حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار، یہ امت سرکار جو سرکار کو ماننے والی امت ہے، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی. وجہ کیا ہے؟ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی. ارے کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، ارے کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے، علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. آخری شعر میں بات ہی ختم کر دی ہے شاعر نے. جملے غور سے سننے ہیں، اور یہ ساری احادیث مبارکہ کی ترجمانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسا ویسا کلام الحمدللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. خام خواہ کی کہانیوں سے نہ ہمیں کوئی ذوق ہے، بلکہ ہم تو خود روکتے ہیں کہ خام خواہ کے الفاظ نہ پڑھے جائیں. جملے وہ پڑھو جن کی ترجمانی قرآن و حدیث کا ہے، جن کی ترجمانی. اب غور کرنا،
ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. جو مولا کائنات کا دشمن ہے وہ یزیدی ہے. وہ کون ہے؟ اہل بیت کا دشمن یزیدی گروپ کا بندہ ہی ہو سکتا ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. اسلام علی ہے میرا ایمان. جو علی والا نہیں، نہ وہ اسلام والا ہے، نہ وہ مسلمان ہے. نہ وہ اسلام والا ہے، نہ ہی وہ. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہماری والدہ ماجدہ کا کوئی بندہ اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر کرے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کم از کم جو اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں ان کو لازمی. تو میں نے اس اسلوب سے آج کے درس میں پہلی حدیث جو ہے وہ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کی طرف منسوب کی ہے کہ آپ کا ذکر خیر تو کرتے ہی رہتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی والدہ ماجدہ کے ذکر خیر سے آپ کے دل کو سکون لازمی پہنچے گا. مولا کائنات کو سکون. اب کوئی کہے جی انہیں کیا خبر، انہیں سارا ہی پتہ ہے. انہیں سارا ہی پتہ ہے اس وقت ہم کن کی محفل کس نیت سے کہاں اور کس انداز سے سجائے بیٹھے ہیں. مولا کائنات اب سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. مولا کائنات اب سب کو، کیونکہ ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کا پتہ نہیں. ہمارا تو عقیدہ وہ ہے پیچھے کا بھی پتہ ہے، آگے کا بھی پتہ ہے. کچھ چھپا ہی نہیں ہے. کچھ ان سے نہ سرکار سے چھپا ہے، نہ سرکار کے غلاموں سے چھپا ہے، نہ سرکار مدینہ کے غلاموں سے چھپا ہے. البتہ ہمارے زمانے میں کیونکہ غلو ہے، اللہ کا کرم ہے، اہل سنت کے جو غیور لوگ ہیں وہ غلو سے پاک ہیں. وہ غلو اور زیادتی سے پاک ہیں. ان نفوس قدسیہ کے نام پہ لوگوں نے دکانداریاں چلا رکھی ہیں. ان نفوس قدسیہ کے نام پہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور عزت سے بھی کھیلتے ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس عقیدے اور اس نظریے پر. ہم اہل بیت سے محبت، صحابہ سے، اولیاء سے وہ کرتے ہیں جس محبت کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث نے عطا فرمایا ہے. جو طریقہ اور اسلوب ہمیں قرآن اور ہم جی علی والے ہیں. لوگوں کی عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو، علی والے ایسے بھنگی جرسی ہوتے ہیں. ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. آپ کے مسئلہ کی بات ہو رہی ہے، سنیوں کی. سنیوں کے مسلک کے بندے نام نہاد پیر عورتوں کی محفل سجا کے بیٹھتے، کوئی پردہ نہیں. عورتیں وہاں بیٹھی ہیں، وہ آ کے جناب والا پیر صاحب کے ہاتھ کو چوم بھی رہی ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ سے مسافہ بھی کر رہی ہیں. کیا یہ علی کا طریقہ ہے؟ بولو. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ یہ قرآن نے ہمیں درس دیا ہے محبت کا. قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے. قرآن اس کو حرام قرار دیتا ہے. حدیث اس کو حرام قرار دیتی ہے. اور ایک ہم لا علم لوگ ہیں، ایک ہم دین سے دور لوگ ہیں، ایک ہم سرکار کی سیرت اور سنت سے دور لوگ ہیں. اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سرکاروں کے پاس بھیجتے، جاؤ ان سے فیض شیطانی لے کے آ جاؤ. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ مولا کائنات کی سیرت، یہ سرکار مدینہ کی سیرت. عورت کو پیر و مرشد سے بھی پردہ فرض ہے. پیر و مرشد سے پردہ. سورہ نور آیت نمبر 30 اور 29 اور 31 کے مفہوم کو آپ جا کے پڑھیں. اور میرے آقا کی حدیث جو آج کہتے ہیں یہ تو شیخ ہیں، یہ تو ہمارے پیر ہیں، ان سے عورتوں کو کیا پردہ ہے؟ اگر عورت نے پیر صاحب کے ہاتھ کو چوم لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اگر عورت نے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میری نہ مان، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس آقا کی ذات پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے میرے محبوب کی تو مان. پردے کی حالت میں سرکار موجود ہے، ایک عورت پردے کے پیچھے بیٹھی ہے. کس حالت میں؟ ذرا غور کرو، اپنے گھروں پہ بھی غور کرو. ان نفوس قدسیہ کے ایام منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ راہ راست کی طرف آ جائیں، لوگ گمراہیوں سے بچ جائیں، لوگ ان نفوس قدسیہ کی حقیقی سیرت کو سمجھیں. اب غور کریں، اپنے گھروں میں غور کرنا. کہیں ایسا ماحول آپ کے گھر میں تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا نظام آپ کے گھر میں تو نہیں آ گیا کہ پیر صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہوں، کہیں پیر صاحب سے فیض لینے بغیر پردہ حیل کیے ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہوں. خدا کا خوف کرو. سرکار جیسا کوئی شرم و حیا والا آ سکتا؟
جو کہے نا سرکار جیسا آ سکے وہ کافر ہے، کیونکہ جو آئے گا وہ نبی ہوگا نا، ورنہ تو آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور سرکار کے بعد کسی نبی کا تصور یہ کفری عقیدہ ہے، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے مرزائی کافر ہے کہ وہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، اور اسی وجہ سے وہ سنی بھی کافر ہے، وہ سنی بھی کافر ہے، وہ سنی بھی کافر ہے جو کسی مرزائی کو کافر نہیں سمجھتا، جو کسی مرزائی اور احمدی اور قادیانی کو کافر، وہ سنی بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے بھی ختم نبوت کے عقیدے کو مانا، جبکہ قرآن اعلان کر چکا ہے سرکار کے بعد کوئی نبی من حیث النبوہ اعلان کرتے ہوئے آ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، سرکار پردے میں، عورت پردے میں، اور اتنی اپیل کر رہی ہے اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے برکت مل جائے۔ اب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافح النساء، فرمایا میں کسی عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا۔ جب سرکار تاجدار انبیاء جن کی قول و فعل سے رب کی شریعت بن جاتی ہے، وہ جو کر دے وہ شریعت بن جاتی ہے، جو کر دے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ جب آپ 1400 سال کا پہلے کا شرم و حیا کا زمانہ، جب آپ پردے سے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، آج کے شیخ اور آج کے پیر اوپر سے اترے ہیں، جو عورتوں کو سامنے بٹھا کے ان عورتوں سے اپنی پنڈلیوں کو، پاؤں کو، پتہ نہیں کس کس جسم کے حصے کو دبواتے ہیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں۔ عورتیں اس غیر محرم، اس لا علم اور جاہل اور گمراہ پیر کے کیا چومتی ہے؟ ہاتھ چومتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ نہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ کسی ہندو کا طریقہ ہو سکتا ہے، قرآن و سنت والے مسلمانوں کا یہ طریقہ۔ اپنے گھروں میں غور کرو، یہ ہمارے گھروں میں وبا پھیلی ہوئی ہے، سنیوں کے گھروں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مولا کائنات جن کے جشن ولادت کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی فاطمہ، اسد کی بیٹی فاطمہ۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے کتنا سرکار مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کو شرف عطا فرمایا، کتنی شان و شوکت سے نوازا۔ حدیث کے راوی مولا کائنات خود ہے، حدیث کے راوی مولا کائنات خود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لما ماتت فاطمہ بنت اسد، جب میری والدہ فاطمہ بنت اسد کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ کفنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ، کفنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ، میرے آقا نے میری والدہ کے کفن کے لیے اپنی قمیض مبارک عطا فرمایا۔ فرمایا علی کی والدہ کو کفن میری قمیض میں دیا جائے، میری قمیض میں دیا جائے۔ وصلی علیہا، اور خود سرکار نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، امامت فرمائی۔ اگلی بات سننے کے قابل ہے، وَنَازَلَ فِي قَبْرِهَا، وَنَازَلَ فِي قَبْرِهَا، جب میت قبر کے قریب پہنچی سرکار نے فرمایا ٹھہرو، سرکار خود قبر میں اترے۔ وَنَازَلَ فِي قَبْرِهَا، سرکار مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کی قبر میں خود اترے ہیں۔ فَجَعَلَ يُؤْمِ فِي نَوَاحِي الْقَبْرِ، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اتر کر قبر کو اشارہ فرما رہے تھے، قبر فراخ ہو جا، قبر کھلی ہو جا، قبر چوڑی ہو جا۔ سرکار قبر کو کیا فرما رہے تھے؟ اشارہ فرما رہے تھے۔ وَخَرَجَ مِن قَبْرِهَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور جب سرکار قبر مبارک سے باہر ہے تو آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، سرکار کی آنکھوں مبارک سے کیا جاری تھے؟ آنسو جاری تھے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا اب میری ماں کو دفن کر دو۔ جملے بول دیکھو حدیث کی، اب میری والدہ ماجدہ کو قبر میں، حالانکہ والدہ ماجدہ تو مولا کائنات کی ہے۔ جب یہ ساری صورتحال ہو گئی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کی قبر مبارک پر اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں سے مٹی مبارک ڈالی۔ کیا ڈالی؟ مٹی مبارک ڈالی۔
فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب یا رسول اللہ رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعل على احد. یا رسول اللہ آج ہم نے جو آپ کا معاملہ دیکھا نا اس خاتون کی قبر کے ساتھ، آج تک آپ نے اتنا شرف کسی کو بھی نہیں بخشا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر آپ نے اتنا شرف، اتنی شان، اتنی شوقت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کو کیوں دی ہے؟ بس میں جملے اختتام کی طرف لے جاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہوا ہے. مولا کائنات کی شان دیکھو، مولا کائنات کا مقام دیکھو. جن کی ماں کو سرکار فرمایا یہ میری ماں ہے. فرمایا عمر تم پوچھتے ہو میں نے آج تک اتنا کسی کو شرف نہیں دیا، تو میں نے مولا کائنات کی ماں کو اپنی ماں کا درجہ دیا، اس لیے میں نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اتنی شان عطا فرمائی ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر فرما رہے مولا کائنات کی ماں کو میں نے اپنی ماں کا درجہ دیا. اور اگلی حدیث جو ہم اس کے ساتھ ہی متصل لائے اس میں کیا فرمایا؟ ان علی منی وانا من، ان علی منی وانا من، ان علی منی وانا من. فرمایا لوگوں ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من، میں علی سے ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ رشتہ سرکار فرما رہے ہماری نسبت اتنی قریب کی ہے. سمجھو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سمجھو علی مجھ سے ہے اور میں وَوَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ. فرمایا اور یہ جو علی ہے نا ہر مومن کا مددگار ہے، ہر مومن کا کیا ہے؟ مددگار ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا. یہ سرکار نے خود آپ کو لقب عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بھی نہیں رکھتے. الحمدللہ ہمارے سارے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگلی حدیث کا اسلوب اسی سے، اسی ایک حدیث سے حدیثیں ملتی جلتی آ رہی ہیں. فرمایا نا کہ میں نے ان کی ماں کو اپنی ماں کا. فوراً اگلی حدیث جو آپ کو عرض کی کیا فرمایا؟ علی مجھ سے اور میں. تیسری حدیث سنیں اسی عنوان پر کہ سرکار علیہ السلام سے مولا کائنات کو کتنا قربت کی نسبت عطا فرما دی گئی ہے. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیا فقد سبنی، من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ تعالی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا سرکار نے اپنا قریبی رشتہ دار قرار عطا فرمایا کائنات کو. فرمایا من سب علی، جس نے علی کی شان میں گستاخی کی، جس شخص نے علی کی شان میں، جملے سننے کے قابل، من سب علی، جس نے علی پاک کی شان میں گستاخی کی، فقد سبنی، اس نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس نے اپنے نبی کی شان میں. ومن سبنی، اور فرمایا جس نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی، فقد سب اللہ تعالی، حقیقت میں وہ اللہ کا گستاخ ہے. تو جب ہم حدیث کو ملائیں گے پہلا جملہ کہہ رہے ہیں من سب علی فقد سبنی، جو علی کا گستاخ وہ نبی کا گستاخ. دوسرا جملہ کہہ رہا ہے ومن سبنی فقد سب اللہ تعالی، جو نبی کا گستاخ وہ رب کا گستاخ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، مولا کائنات کی شان دیکھو. نتیجہ حدیث سے یہ نکلا، فرمایا جو علی کا گستاخ ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے. کتنی شان سے نواز دیا میرے آقا کریم نے. فرمایا علی کا دشمن کس کا دشمن ہے؟ بلند آواز ہے یار. علی کا دشمن نبی کا، دونوں بولنے، پہلے نبی پھر اللہ. علی کا دشمن، علی کا دشمن. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جس کو مولا کائنات سے محبت نہیں وہ کبھی مسلمان ہو سکتا. سرکار خود فرما رہا، میرے آقا کریم نے خود فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی اسی عنوان پہ کہ قریبی تعلق کتنا ہے، قریبی تعلق کتنا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمایا جس نے بھی میرے طریقے کو اپنا لیا، جس نے بھی میری بات کو مان لیا، فقد اطاع اللہ، اس نے کس کے طریقے کو اپنا لیا؟ اللہ کے دیے ہوئے دین کے طریقے کو اپنا لیا۔ جس نے میری فرما برداری کی اس نے فقد اطاع اللہ، کس کی کر لی ہے؟ اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ اب جملے غور سے سننے ہیں اسلوب حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ فرمایا ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے کس کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ حدیث کو پھر دہرائیں گے، جس نے میری فرما برداری کی اس نے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے، ومن اطاع علی، یہ حدیث کا پہلا حصہ آپ نے سن لیا۔ اب دوسرا حصہ، ومن اطاع علی، اور جس نے علی کی بات مان لی، جس نے علی کی فرما برداری کر لی، فقد اطاعنی، فقد اطاعنی۔ فرمایا علی کی بات ماننے والا نبی کی بات ماننے والا ہے، نبی کی بات۔ ومن عصى علی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے نبی کی نافرمانی۔ حدیث اسلوب کو دیکھیں، پہلے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ اور آگے جا کے فرمایا لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا مقام علی، فرمایا لوگوں سمجھ کے رہنا، سمجھ کے رہنا، یہ عام مرنا نہیں، یہ مقام علی کی بات ہے۔ فرمایا جو میری مانے اللہ کی مان رہا ہے، جو میرا نافرمان اللہ کا نافرمان۔ پھر فرمایا ومن اطاع علی، جس نے علی کی مان لی اس نے نبی کی مان لی۔ جو علی کی نہیں مانتا وہ سمجھو نبی کی نہیں مانتا، جو نبی کی نہیں مانتا سمجھو رب کی نہیں مانتا۔ تو نتیجہ حدیث نکلا، مقام علی سرکار سمجھا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا سن لو، علی کی مان لو، رب کی مانی گئی، جو علی کی نہیں مانتا وہ رب کی نہیں مانتا۔ یہ مقام علی ہے، یہ مقام میرے پاک امام کا مقام دیکھو۔ فرمایا علی کی مان لو، سمجھو رب کی فرما برداری ہو رہی ہے، سمجھو میری فرما۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر تم نہ نبوت کے راستے پہ چل سکتے ہو۔ جس کے پاس مولا کائنات کی نسبت نہیں، میں اس کو دوسرے اسلوب سے سمجھا دوں، جس کے پاس مولا کائنات کی نسبت نہیں اس کو نبی کی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ رب کا نہیں ہے۔ معلوم اور رب تک پہنچنا ہے تو مولا کائنات کے دربار اقدس میں جھکنا پڑے گا، تو آپ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ آپ سے نسبت قرآن و حدیث والی رکھنی پڑے گی۔ جب آپ سے نسبت سچی ہے تو نبی سے نسبت سچی ہے، جب سرکار سے نسبت سچی ہے تو سرکار پھر رب تک پہنچا دیتے ہیں، سرکار مدینہ رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو یہاں تک مقام عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ تو کہتے ہیں نا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات کو کتنا رتبہ دیا ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں ذرا غور کرنا۔ آپ کوفہ میں موجود ہیں، کہاں موجود ہیں؟ کوفہ میں آپ موجود ہیں، اور دریائے فرات میں سیلاب آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ سیلاب کی طغیانی، لوگ مشکل میں پھنس گئے۔ ان سے پوچھو نا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جن کے علاقوں میں سیلاب آتے ہیں تو کیسے تباہی بچ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے 2010 میں ہمارے شہر کوٹدو میں سیلاب آیا، جو بربادی اب 2017 میں بیٹھے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوبارہ اپنا گھر صحیح معنوں میں نہیں بنا سکے۔ 6 سال بیت گئے، 7واں جا رہا ہے، 7واں۔ سیلاب جب آتا ہے تو تباہی اور بربادی مچا دیتا ہے۔
کئی دن اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑتی. ہمیں یاد ہے 2 مہینے تو ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے چوک اعظم میں مکان کرائے پہ لے کے بیٹھے رہے. ہماری فیملی 2 ماہ پورے. کچھ دن اوپر ہے، کام نہیں ہے، تو گھر بار کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جا کے بیٹھنا آسانی والا کام تو نہیں ہے نا، نہایت مشکل ترین کام ہے. میں یہاں سے ملنے جایا کرتا تھا، بڑے بڑے ہمارے رشتہ دار جن کو سمجھا جاتا ہے صبر کرنے والے، وہ جب بات کرتے نا اپنے گھر کی، رونا شروع کر دیتے تھے. پتہ نہیں کبھی ہم اپنے گھر بھی واپس لوٹ کے جائیں گے، بس رونا ہی شروع کر دیتے تھے. تو گھر کو چھوڑنا نہایت مشکل کام ہے، خصوصاً جب مصیبت کی وجہ سے چھوڑنا پڑے. سیلاب دریائے فرات میں کیا آ گئے تو مسلمان کس چیز میں پھنس گئے؟ مشکل میں. یہی سمجھانے کے لیے سیلاب کی طرف ہم نکلے تھے. کس میں پھنس گئے؟ آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کا عقیدہ دیکھنا. مشکل میں پھنس گئے. اب انہوں نے مصلے نہیں اٹھائے، چلو مصلے اٹھا کے نوافل پڑھتے ہیں، مشکل دور ہو جائے گی. انہوں نے کہا مشکل جو آئی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مشکل کو شاہ مولا کے نام جو بیٹھے. لوگ چلے آپ کی بارگاہ میں. آپ اس وقت دارالخلافہ کوفہ کو بنائے ہوئے تھے. عرض کی حضور دریائے فرات میں سیلاب ہے، امت مشکل میں پھنس گئی ہے، کوئی امت پہ حال پہ شفقت ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں ابھی آتا ہوں. میں آپ سے بڑا عالم جو توحید کو جانتا ہوں ہم کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ اندازہ لگائیں. علی المرتضیٰ جیسا عالم جو توحید کو جانتا ہو، جن کے بارے میں کتب کے اندر موجود ہے، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، اپنے مبارک گھوڑے پہ جب سوار ہونے کا ارادہ فرماتے نا تو گھوڑے کی ایک رکاب میں آپ اپنا پاؤں مبارک رکھتے اور الحمد شریف سے قرآن کی جملے غور سے سننے قابل ہے. گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھا اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کتنی دیر لگتی ہوگی دوسری رکاب تک پاؤں کو پہنچانے میں؟ ادھر ایک رکاب گھوڑے کی اگلی جانب دوسری رکاب. کتب میں لکھا، ملا علی جامی جیسی ہستیوں نے لکھا ہوا ہے آپ کے مناقب میں، ملا علی قاری جیسے محدثین مکہ نے لکھا ہوا ہے آپ کے مناقب کے اندر. کیا فرمایا؟ ادھر رکھا پاؤں، قرآن کی تلاوت شروع کی. جب اگلا پاؤں دوسری رکاب میں پہنچا والناس تک مولا خیر پہنچ چکے تھے. جن کے علم کا یہ معیار ہے، جو چند سیکنڈ میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اس جیسا عالم تم کہاں سے لے آؤ گے جس کو توحید کا پتہ چلتا ہو؟ میں توحیدیوں کو سمجھانے کے لیے جملے بول رہا ہوں جو آج ہمیں کہتے ہیں تمہیں توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، جو آج ہمیں کہتے ہیں تم مشرک ہو. ارے ندانو، بے وقوفو، احمقو، چلو ہمیں تو توحید کا پتہ نہیں ہے. جو ایک رکعت میں پاؤں رکھے دوسری میں پہنچنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لے، اس عالم کو بھی توحید کا پتہ نہیں تھا. مشکل میں پھنسی ہوئی امت جب پہنچتی ہے، کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کسی سے مانگو تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سعودی عرب اور کویت سے دینار اور درہم اور ریال مانگ رہے تو پھر شرک نہیں ہے. ان کا پورا سسٹم ہی یہاں سے چلتا ہے، بھیک مانگ مانگ کے. وہاں سے بھیک مانگتے ہیں اور یہاں پہ آ کے جناب بدماشیاں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کسی سے مانگنا حرام ہے. کسی سے مانگنا، اپنے عقیدے پہ پکے تو رہو. 1 سال تم وہاں سے بھیک نہ مانگو، اگلے سال تمہارے جامعات بند ہو جائیں گے، جو تمہاری حالت ہے پاکستان میں. یہ مکمل طور پہ وہاں سے بھیک آتی ہے. مدرس یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے وظیفے سعودی عرب دے رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، جانیں. میں نے خود اس کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کی ہے، ایسے نہیں میں آپ سے بات کر رہا. مدرس پاکستان میں پڑھاتا ہے، فیصل آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، فلاں فلاں. اس کی تنخواہ کون پے کرتا ہے؟ صرف گستاخی کو پھیلانے کی غرض سے. تو مولا کائنات کو توحید کو پتہ نہیں تھا. جب لوگ آئے حضور مشکل میں پھنس گئے، کوئی کرم فرمائے، آپ فرما دیتے یہ تو شرک ہے، جاؤ اللہ اللہ کرو. آپ نے یہ جملے، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، ٹھہرو میں، گھر تشریف لے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد واپس جب آتے ہیں تو حالت تبدیل ہے. حالت کیسی تبدیلی آئی؟
سر مبارک پہ سرکار دو جہاں کا امامہ رکھا ہوا ہے. سر مبارک پہ سرکار دو جہاں کا علی المرزا کا عقیدہ دیکھنا, تبرک اور برکت اور نسبت والی چیز سے فیض لینے والا عقیدہ دیکھنا. سر مبارک پہ سرکار کا, جسم مبارک پہ سرکار مدینہ کا جبہ پہنا ہوا ہے, جسم مبارک پہ سرور دو جہاں کا, اور ہاتھ میں سرکار کا عصا مبارک لیا ہوا ہے. فرمایا اب چلو کیا مشکل ہے بتاؤ, میں دور کر دیتا ہوں. چلے لوگ ایک جم غفیر, دیکھتے ہیں کیسے دریا پہ کنٹرول پاتے ہیں, کیسے سیلاب سے امت کو بچاتے ہیں, کیسے اس مشکل سے امت کو نکالتے ہیں. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایک جم غفیر آپ کے ساتھ ہے, دریا فرات پہ پہنچ جاتے ہیں. مولا کائنات نے یوں عصا مبارک سے اشارہ فرمایا پانی کو کم ہوئے, پانی کا فرمایا کم ہو جاؤ پانی. جہاں تک دریا فرات جوش مار رہا تھا 1 فٹ کے برابر وہ نیچے ہو گیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا اتنا کافی ہے؟ جس کا نام علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. آپ نے لوگوں سے, یہ لوگوں نے لکھا, میں ان کو سمجھا رہا ہوں, لوگوں نے لکھا بد مذہبوں نے, جس کا نام علی ہے وہ کچھ بھی. میں نے کہا دریا پہ کنٹرول جو اللہ نے دیا ہے وہ مالک و مختار نہیں ہے. ابھی اشارہ کیا پورا دریا فرات 1 فٹ. لوگوں سے پوچھا کافی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابھی بھی پانی زیادہ ہے, ابھی بھی پانی. آپ نے پھر اشارہ فرمایا, فرمایا مزید نیچے ہو پانی. 1 فٹ مزید نیچے چلا گیا. آپ نے لوگوں سے فرمایا اب کافی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابھی بھی پانی زیادہ ہے. آپ نے پھر فرمایا پانی نیچے ہو, 1 فٹ مزید نیچے. فرمایا اب بتاؤ؟ انہوں نے کہا حضور اب ٹھیک ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا, اگر جس کا نام علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو دریائے فرات کا پانی اپنی مرضی سے کم کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ جیسے مولا کائنات فرماتے جا رہے ہیں ویسے ہوتا جا رہا ہے, جیسے جملے بولے جا رہے ہیں ویسے پورا نظام ہوتا جا رہا ہے. اندازہ لگانا, کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں کر سکتے, کسی چیز کے مالک نہیں, دیوار کے پیچھے کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا تو مولا کائنات کے بھی آقا کے بارے میں باتیں کرتا ہے. میں تجھے بتاؤں مولا کائنات سے بھی کچھ نہیں چھپا ہوا. سرکار کو جو بھی فیض ملا سرکار مولا کائنات کو رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے نا, سرکار مدینہ نے ہی عطا فرمایا. تم سرکار کے بارے میں کہتے ہو کچھ نہیں جانتے. آج تجھے سناؤں مولا کائنات بھی سب کچھ جانتے ہیں, جو ان کے شاگرد ہیں, جو سرکار کے غلام ہیں, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے سب کچھ پا گئے ہیں. مولا کائنات کی تجھے بات سنو, آپ نے ایک دن کوفہ کے اندر صبح کی نماز ادا فرمائی. کیا ادا فرمائی؟ صبح کی نماز ادا فرمائی. میں کچھ جملے حکمت کے ساتھ بولوں گا کسی وجہ سے, آپ خود سمجھ لینا. نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے غلام کو بلایا, فرمایا جاؤ فلاں جگہ فلاں بازار میں فلاں کونے میں فلاں مکان کے اندر 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو میرے پاس لے آؤ. کون آیا تھا بتانے؟ تم ایک دیوار کی باتیں کرتے ہو, یہاں کئی مکان آ گئے ہیں, کئی بازار گزر کے آ گئے. فرمایا وہ پوری رات سے ان کے ہاں جھگڑا ہے, جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ. ایک مرد تھا ایک عورت تھی. آپ کا قاصد وہاں پہنچا تو وہی صورتحال اسی نقشے پر وہاں مکان کے اندر کیا جاری تھا. ان دونوں کو سلام کیا, کہا مولا کائنات بلاتے ہیں. وہ دونوں چلے, مرد بھی اور سرکار شہنشاہ ولایت کی بارگاہ قدسیہ میں. جملے غور سے سننے کے قابل ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے, جملے غور سے سننا. مولا کائنات کی بارگاہ میں جب پہنچے فرمایا ساری رات سے تم دونوں نے جھگڑا کیا ہوا, ساری رات سے تم دونوں نے. اس شخص نے کہا حضور کل ہی میرا اس سے نکاح ہوا ہے, کل ہی اس عورت سے میرا, یہ ساری رات اس عورت نے جھگڑے میں ہی گزار دی ہے, ساری رات اس عورت نے. یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے حکمت کے ساتھ بول دیا کیونکہ ہمارے درس میں مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. ساری رات اس عورت نے میرے ساتھ, میں نے جب بھی معاملات کی طرف جانے کی کوشش کی تو اس نے آگے جھگڑا کر دیا, ساری رات جھگڑے میں گزر گئی. حالانکہ کل ہی ہمارا کیا ہوا ہے, نکاح ہوا ہے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے سامعین کو جو باقی بیٹھے تھے
فرمایا ان سے یہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن تمہاری وجہ سے کہہ نہیں سکیں گے. شامعین کو فرمایا یہ دونوں بہت کچھ لیکن تمہاری وجہ سے یہ کہہ, بس اتنے جملے بولے تو ہر بندہ اٹھ کے اپنے اپنے گھر کی طرف. وہ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ پرسنل ہے, کوئی ذاتی معاملہ ہے, پوشیدگی والا معاملہ. سارے لوگ آپ کے دربار سے اٹھ کے. معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس, کسی شیخ, استاد, مفتی, کسی کے پاس کوئی ایسی صورتحال ہو اور وہ کہے جی کوئی ذاتی مسئلہ آپ چلے جائیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. مولا کائنات نے اشارہ فرمایا سارے ہی چلے گئے, سارے ہی. فرمایا آپ بتاؤ. اس نے پھر وہی بات کر دی, حضور کل نکاح کیا ہے, رات کو جس وقت سے میں اس کے پاس گیا ہوں یہ مجھ سے جھگڑے ہی جا رہی ہے, جھگڑے ہی جا رہی ہے. مولا کائنات نے فرمایا تم دونوں خوش نصیب ہو, اللہ نے تمہیں حرام سے بچا لیا. اللہ نے تمہیں, اور کم از کم 20 سال کا لڑکا تو ہوگا نا جس کی شادی ہوئی ہے, کم از کم 20 سال پرانی بات ہی سمجھ لیں آپ, 20 سال پرانی بات. اب مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کا شکر کرو رب نے تمہیں حرام میں منہ مارنے سے. آپ نے اس عورت سے کہا میں جو کہوں نا تو نے اس کو اگر سچ نہیں, جو کہوں اس کی تو نے صحیح معنوں میں تصدیق کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ, اس نے کہا حضور میں جھوٹ نہیں بولتی, میں جھوٹ. جملہ یاد ہے نا, لوگ کہتے ہیں سرکار دیوار کے پیچھے کی اور کل کی. ہم نے کہا تم سرکار کے شاگردوں کا علم غیبی دیکھ لو, سرکار تو دور کی بات ہے, آقا کے غلاموں کا علم غیبی دیکھ لو. مولا کائنات نے فرمایا سچ سچ بتانا, یہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ میں سب جانتا ہوں. فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت جس سے مرد کا کیا ہوا ہے, فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت پریشان ہو گئی. عورت فرمایا اسی وجہ سے تو رب نے تمہیں بچا لیا ہے, جھگڑا ہوا تم حرام سے بچ گئے, یہ تیری ماں ہے تو اس کا بیٹا ہے. عورت نے کہا حضور کوئی دلیل؟ فرمایا میں دلیل بھی تو دوں گا نا, ظاہر ہے ثابت جو کرنا ہے. فرمایا اتنے سال پہلے کی بات, اتنے سال پہلے کی بات ہے, تجھ سے خطا ہوئی, تجھ سے تیرے چچے کے بیٹے کے ساتھ, تیرے چچے کے بیٹے کے ساتھ. اگرچہ زبردستی اس نے تجھ پہ تسلط پایا, تو کسی کام کو نکلی, فلاں رات تھی, فلاں جگہ تھی, تو زبردستی اس نے تجھ پہ تسلط پایا. اس شخص کی اس خواہش پر جو اس نے نفسانی خواہش کو پورا کیا تجھ سے, تو اس کے نتیجہ میں تجھے امید ہو گئی. حتیٰ کہ ولادت کا جب وقت آیا, حالانکہ تیری شادی تو ہوئی نہیں تھی, حالانکہ تیری شادی تو تیری ماں تجھے جنگل میں لے گئی, تیری ماں تجھے جنگل میں لے گئی. وہاں پہ ولادت ہوئی تو نے ایک بچے کو جنم دیا تھا. یہاں مولا کائنات ٹھہر کے پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا حضور یہ ٹھیک ہی ہے. اس نے کہا حضور یہ, فرمایا آگے, تو نے پھر اس بچے کو, تیری والدہ نے ایک کمبل ایک کپڑے میں لپیٹ کے جنگل کے فلاں کونے میں چھوڑ دیا, کوئی آئے گا لے جائے گا, اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کی غرض. اور تو اور تیری ماں واپس چلی. تھوڑی دیر تم پیچھے چلی تو اس کمبل کے قریب ایک کتا آ گیا, ایک کتا آ گیا. تو تم نے سمجھا شاید بچے کو نقصان دے, تم نے ایک اینٹ کا آدھا ٹکڑا سمجھ لیں, کوئی پتھر سمجھ لیں, وہ اٹھایا اور وہیں سے کس کو مارا؟ کتے کو مارا. لگنا تو کتے کو تھا لیکن وہ لگا تیرے اسی بیٹے کے سر میں, وہ لگا تیرے اسی بیٹے کے سر میں, یہ زخمی ہو گیا. تم واپس چلے گئے. جب اگلا دن آیا تو فلاں قبیلے کے فلاں لوگ آئے تھے, اس شخص کو اٹھا کے لے گئے, انہوں نے اس کی پرورش کی, یہ جوان ہوا اور کل تیرے ساتھ پھر اسی کا نکاح ہو گیا. پھر بچے کو فرمایا اپنے سر سے امامہ اتار, اپنے سر سے اس نے امامہ اتارا. فرما دیکھ اس کا زخم موجود ہے سر میں کہ نہیں ہے؟ عورت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی, حضور اس معاملے کا علم مجھے اور میری ماں کو تھا, کائنات میں کسی تیسرے بندے کو اس کا علم نہیں تھا,
آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں ان توحید پرستوں سے جو انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں. سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو بالفرض والمحال، سرکار کو تو کل کا پتہ نہ ہو، اور جو سرکار کے شاگرد ہیں، جو سرکار کی بارگاہ کے نوکر ہیں، مولا کائنات سرکار کے غلام ہیں، سرکار ان کے آقا ہیں، مولا کائنات کو یہ کیسے پتہ چلا؟ پھر کئی سال پہلے کا واقعہ من سنا دیا. عورت نے کہا حضور مان گئی ہوں، اللہ جس کو چاہے جتنا علم عطا فرما دے. اللہ جس کو چاہے فرما جاؤ تو اس کی ماں ہے یا تیرا بیٹا ہے، اب ماں اور بیٹے والی زندگی جا کے بسر کرو. اب لڑ تو رہے تھے اپنے گھر میں ساری رات سے، مولا کائنات تھے اپنے گھر میں، پتہ کیسے چلا؟ میرے بھائی اللہ کریم نے نیک بندوں کو یہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی اللہ کی عطا سے اللہ ان کو اتنا کرم عطا فرما دیتا ہے، اتنا فضل، اتنی شان عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی چیز بھی ان سے چھپی ہوئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ دیکھیں، سیاہ میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں جب تک سرکار مدینہ علیہ السلام بظاہر موجود تھے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کون منافق ہے اور کون مومن ہے، سرکار خود ہی بتا دیا کرتے تھے. سرکار مدینہ خود ہی بتا دیتے تھے یہ منافق ہے یہ مومن ہے. جب سرکار علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب صحابہ سے پوچھے اب کیسے پتہ چلتا تھا منافق کون ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ فرمایا جی ہمیں بس ایک ہستی سے پتہ چلتا تھا جو سیاہ میں حدیث موجود ہے. وہ ہستی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کیسے پتہ چلتا تھا اے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ یہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے؟ فرمایا جب ہمیں پہچاننے کی کہیں ضرورت پیش آتی نا، پتہ نہیں یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم وہاں پہ علی المرتضیٰ کا نام لے لیتے، بس علی، فقط علی کا نام لیتے. فرمایا سمجھ آ جاتی، مومن خوش ہو جاتا ہے منافق مر جاتا ہے. یا علی، یا علی، یا علی. سمجھ آئی؟ صحابہ کا عقیدہ آپ کے سامنے سیاہ کے حوالے سے رکھا. فرمایا کہ منافق علی کا نام سن کے جل جاتا ہے اور مومن علی کا نام سن کے خوش ہو جایا کرتا ہے. الحمدللہ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں صحابہ نے طریقہ دیا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے علی کا تذکرہ ہو، جس کے سامنے علی کی شان ہو، جس کے سامنے علی کا مقام ہو، اگر وہ چہرے کھل اٹھیں خوش ہو جائیں تو سمجھو مومن ہے. اگر وہ پلیت مر جائے تو صحابہ کے عقیدے میں منافق ہے، بے ایمان ہے. اور آج اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ کون جلتے ہیں؟ جو بھی جلتا ہے آپ کو بتائیے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو منافق کہنے کی جب صحابہ نہیں تمہیں کہہ دیا؟ فرمایا علی کے نام سے جلنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، علی کے ذکر خیر سے جلنے والا مسلمان ہو ہی، وہ منافق ہوگا. وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ شریعت کا دشمن ہوگا. تو اسی صحابہ کے عقیدے سے ہی اپنے آپ کو سنبھالا دو کہ جنہیں اہل بیت اطہار، مولا کائنات یا آپ کی نسل پاک ایک ہی بات ہے، باپ یا اولاد ایک ہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو مولا کائنات آپ کی اولاد اور عطرت پاک اور ذریت پاک کے ذکر سے مر جاتا ہے، ان کا ذکر کرنا بدعت اور شرک کے اس پہ فتوے لگاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ منافق ہے؟ بولیں تو صحیح. کس نے ان کو منافق قرار دیا؟ میں نے؟ کن نفوس قدسیہ نے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تم صحابہ جیسا عقیدہ رکھ لو فقد اہتدوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو کن جیسا عقیدہ رکھو. صحابہ کا عقیدہ ہے مولا کائنات کے ذکر سے جلنے والا کون ہے؟ یار سارے بولو. مولا کائنات کے نام سے، آپ کے مقام سے، آپ کے رتبے سے، آپ کی شان سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کی عزت سے جلنے والا کون ہے؟ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کون جلتے ہیں؟
آپ کو پتا ہے؟ اب ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے کے ہم درس کو ختم کریں گے۔ کچھ ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ اس مغالطے میں ہیں کہ فلاں تو علی المرتضیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ تو پکا جنتی ہے، تو سرکار نے اس کا بھی 1400 سال پہلے فیصلہ ادا فرما دیا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات سے آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ اپنے عقیدے پہ ناز کرنا، اے علی المرتضیٰ آپ کی مثال کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں 2 گروہ برباد ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو گئے، اور آپ کی مثال بھی، آپ کی وجہ سے بھی امت کے 2 گروہ جہنم پہنچیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 2 گروہ کیسے ہلاک ہوئے؟ پہلا فرمایا یہودیوں کا گروہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی لی، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگا دی۔ یہ کیسے ممکن ہے بچی کی شادی بھی نہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے؟ سیداتنا مریم سلام اللہ علیہا پر یہودیوں نے یہ تہمت ڈالی، جس کا ذکر آج قرآن و سنت میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنے گروہ جہنم رسید ہوئے؟ ایک دشمنی کی وجہ سے، ایک محبت کی وجہ سے۔ یہودیوں نے دشمنی لی، حتیٰ کہ آپ کی ماں پر بہتان تراشیاں کی، وہ جہنم رسید ہوئے۔ اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جہنم رسید ہوا، فرمایا وہ عیسائیوں کا گروہ ہے۔ وہ کن کا؟ یہودیوں نے آپ کی شان سے آپ کو نیچا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان سے نیچا کر دیا، اور عیسائیوں نے جتنی شان سی اس سے اوپر بڑھا دیا، حتیٰ کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ آج بھی عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے، آج موجودہ جو عیسائیوں کی انجیل ہے اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ ایک گروہ ان کی دشمنی کی وجہ سے جہنم پہنچا، اور ایک گروہ ان کی محبت میں غلو اور زیادتی کرنے کی وجہ سے کہاں پہنچا؟ فرمایا علی تیری مثال بھی یہی ہے۔ امت کا ایک گروہ تیری دشمنی کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ اس کا ذکر تو ہم ابھی کر چکے ہیں کہ علی کے نام سے جو جلتے ہیں، علی کے نام سے جو۔ اب دوسرا گروہ، تاکہ امت مسلمہ بیدار ہو، تاکہ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کون اپنا ہے، کون یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا فیصلہ ہے، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا علی ایک گروہ تیرے نام سے جلنے والا، تیری شان سے جلنے والا، تیرے مقام سے مرنے والا، وہ بھی جہنم رسید ہوا مثل یہودیوں کے، مثل۔ اور ایک گروہ آپ کی محبت میں غلو کرے گا، آپ کی محبت کی وجہ سے زیادتیاں کرے گا، جو آپ کو اللہ نے رتبہ دیا وہ اس سے اٹھا دے گا، اوپر کی طرف لے جائے گا۔ آج رافضی شیعہ مولا کائنات کی محبت میں اس قدر غلو کرتے ہیں، آپ ان کی جتنی کتابیں دیکھنا چاہیں میں دکھا سکتا ہوں، کتابوں میں لکھا مولا کائنات کی شان نبیوں سے زیادہ ہے۔ مولا کائنات کو آج یہ لوگ خدا سمجھتے ہیں، مولا کائنات کو آج یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بس علی ہی خدا ہے، علی ہی کیا ہے؟ خدا ہے۔ حالانکہ علی المرتضیٰ جب کوفے میں موجود تھے، میں نے ان کی کتاب سے آپ کو حوالہ دیا تھا، یاد ہو اگر، 70 بندے کا ایک گروہ آتا ہے جو کہتے ہیں مولا کائنات کو آپ ہمارے خدا ہیں، انت الہن، آپ ہمارے کیا ہیں؟ فرمایا انا مخلوق وانا عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، وانا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ صرف وہی ہے جو تمام نبیوں کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ فرمایا یہ جھوٹا عقیدہ، اس سے توبہ کرو۔ 70 بندے نے آپ کو کہا آپ ہی ہمارے خدا ہیں، حالانکہ آپ نے سمجھایا یہ جھوٹا عقیدہ ہے، انہوں نے پھر کہا آپ ہی ہمارے۔ مولا کائنات نے فرمایا ان 70 کے 70 کی ابھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ان کی گردن جسم سے جدا کر دی جائے۔ یہ شیعوں کی کتاب میں مسئلہ موجود ہے، ایران سے چھپی ہے، مکتبہ تہران سے۔ کیا فرمایا کہ 70 کے 70 بندے کی گردنیں، فرمایا یہ مرتد ہے، انہوں نے مجھے اللہ سمجھا ہے، حالانکہ میں اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ تو مولا کائنات نے خود ایسے لوگوں کو 70 بندے کو ایک ہی مجلس میں جہنم رسید کیا، تو پتہ چلا مولا کائنات نے
اس حدیث کا پریکٹیکل کر کے لوگوں کو بتا دیا، جس میں فرمایا علی تیری شان بڑھانے والے بھی کہاں پہنچیں گے؟ جہنم میں۔ مولا کائنات نے پریکٹیکلی ان کو ذبح کر کے فرمایا جاؤ یہ سارے جہنمی مرتد ہیں، ان کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہیں ذبح کر دیا جائے۔ اور آج یہ لوگ مولا کائنات کو خدا مانتے ہیں، مولا کائنات کو رب کہتے ہیں۔ قبلہ میں نے خود جملے سنے، اور جملے آپ کے محلے کی بات، جملے یہ ہے میری طرف، ان کو کیا پتا یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو سب کچھ مان، اللہ ہے ہی، اللہ اور خدا ہے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میری طرف منسوب ہوا، شیعوں کی طرف سے جملہ۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ مولا کائنات کی حقیقی محبت والے مسلک کا نام کیا ہے؟ ایک دشمنی کی وجہ سے گیا، اور دوسرا محبت میں غلوف، محبت میں وہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ فلاں فلاں نبی جو ہے وہ بھی مولا کائنات کا محتاج ہے، ان کی مشکلیں مولا کائنات دور فرماتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ والا معاملہ، کہتے ہیں ان کو بچانے والا تو علی تھا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ قرآن کا عقیدہ، ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو مسئلہ محسوس ہو، سلامتی والی ٹھنڈک پہنچانی، سلامتی والی۔ قرآن کا عقیدہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا، اور ان مشرکوں کا عقیدہ بچانے والا علی، بچانے والا۔ تو علی المرتضیٰ کی شان میں غلو ہوا کہ نہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا علی تیری مثال، ایک تیری دشمنی کی وجہ سے جہنم جائے گا، اور دوسرا تیری شان کو بڑھانے کی وجہ سے کہاں پہنچے گا؟ صحیح وہی ہوگا اے علی جو جتنا مقام ملا، جو اسی پہ رہتے ہو تو اس سے محبت کرے گا۔ الحمدللہ پورے ورلڈ میں اس وقت دیکھ لیں علی المرتضیٰ کو جو مقام ملا اس کے مطابق چلنے والا مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بات وہ جو دلیل سے ہو، بات وہ جو دلیل سے ہو۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ولادت باسعادت کے سلسلہ میں محفل میں درس شریعت میں آنے والوں اللہ کریم سے دعا گو ہیں، سرکار اپنے پاک نیک لوگوں کے طفیل سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس مقدس صحابی سرکار مدینہ علیہ السلام کی شہزادی کونین کے سرتاج کے طفیل آپ کی ولادت باسعادت کا صدقہ کائنات میں جتنی مائیں بہنیں، جتنے بھائی آج تک بے اولاد ہیں، اللہ مولا کائنات کی ولادت کا صدقہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت کا صدقہ اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔